إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین میری اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، جاہ و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذیبہ ہے جس نے لفظ کن کے ذریعے سے اس دنیا کو وجود بخشا اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا اور انسانوں کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کیا، لیکن انسان کو صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہی وہ اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو آج جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور اس مسجد میں حاضر ہو کر کے جمعہ کا خطبہ سننے کی توفیق بخشی۔
وہی وہ اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے پودوں کو اگاتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے اتنا بڑا آسمان اور زمین کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، اور تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جو موضوع اختیار کیا ہے، جو ٹاپک اختیار کیا ہے، وہ ہے ماہ محرم۔ انشاءاللہ اس موضوع کے تحت بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے اور آپ تمام کو سننے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کی یہ آخری تاریخ ہے، مطلب آج 29 ذی الحجہ ہے، جو کہ آج شام تک ختم ہونے والی ہے۔ کل سے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک گزرتا ہوا سال اور آتا ہوا سال مجھے اور آپ کو بہت سارے پیغام، بہت سارے نصیحتیں لے کر آتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ گزرتے ہوئے سال جو میں نے خطائیں کی ہیں، یا جو کچھ بھی میں نے کام کیے ہیں، یا جو بھی میں نے زندگی گزاری ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور آنے والے سال کے لیے بہت ہی اچھی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنا کر کے ہمیں اس آنے والے سال کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو ماہ محرم ہے، یہ بڑا ہی تعظیم والا، محترم والا، عزت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی کرتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر فرماتے ہیں، شہر اللہ المحرم، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے، یہ اللہ کا حرمت بخشا ہوا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے بڑا ہی احترام والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، محرم سے لے کر کے آخری مہینہ ذی الحجہ تک۔ تو یہ جو تعداد ہے، مہینوں کی تعداد، یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر یہ آیت پڑھی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے پاس 12 شہرا، 12 لکھی ہوئی ہے، 12 ہی ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم،
اور یہ جو مہینوں کی جو تعداد ہے، گنتی ہے، یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ نے 4 ایسے حرمت والے مہینے بنائے ہیں جس کے اندر انسان ہر طرح کے ظلم سے بچنا ہے، جنگ و جدال سے بچنا ہے، جھگڑا و فساد سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگانا ہے۔ تو منہا اربعۃ حرم، اللہ نے کہا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ جو 4 اسلامی مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان کی بہت ہی بڑی تعظیم ہمیں کرتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان مہینوں کی جو 4 مہینے ہیں، ان مہینوں کی تعظیم اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بھی اہل عرب اور یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر اہل عرب جنگ و جدال کو چھوڑ دیتے، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے باپ کا قاتل اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنی تعظیم، اتنا ادب ان مہینوں کا وہ بجا لایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اب آئیے اس مہینے کے اندر ایک خاص عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، وہ ہے محرم کا روزہ۔ محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کے اندر 10 تاریخ کو جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی رکھا جاتا تھا اور اس روزے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بہت سارے احادیث آتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سب سے زیادہ جس مہینے کا روزہ رکھتے تھے وہ ماہ محرم کا روزہ تھا۔ جب جیسے ہی رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا۔ لیکن اس روزے کی رکھنے کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ اگر ایک انسان ماہ محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہجرت کر کے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزے سے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دریافت کرتے ہیں کہ فوجد اليهود صيام يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه وقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقوم فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو ہجرت کر کے گئے تو وہاں مدینے میں دیکھا کہ بہت سارے یہودی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو دیکھا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ آج کے دن روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے آج کے دن روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی اور فرعون کو غرق کیا، اسے برباد کر دیا۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس روزے کو آج شکرانے کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روزے کا اہتمام اور عاشورے کا دن کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں، تو ہم ان کی مشابہت اختیار کیسے کریں؟ یعنی وہ جو عمل کر رہے ہیں اس دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو اگر ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اس دن کی تعظیم کریں گے، تو گویا کہ ہم یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، اگر ہم آئندہ سال زندہ رہیں گے، یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 9 محرم کا اور 10 محرم کا دو روزے رکھوں گا، یعنی ان کی مخالفت میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم کے ہم 2 روزے رکھنا چاہیے، ایک تو عاشورہ کا، ایک تو اس سے پہلے ایک دن یعنی 9 محرم کا، اس لیے کہ یہ 9 محرم کا روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت میں ہمیں اور رسول کی اتباع میں اس 9 محرم کے روزے کو بھی مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں محرم کے مہینے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، جس کے شکرانے کے طور پر تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس امت پر بھی اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی کہ وہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا بھی وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طرح آئیے اس عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی شہادت حسین۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زندگی میں ہی یزید کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا، یعنی اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا۔ لیکن بہت سارے صحابہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کی مخالفت کی، تو ان میں سے ایک حسین رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ نبی کے نواسے علی اور فاطمہ کے بیٹے تھے۔ تو جیسے ہی یہ بات کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے کوفہ سے بہت سارے خط لیٹرز لکھ کر کے بھیجتے رہے، اور کہا کہ اگر آپ یہاں پر آ جائیں گے تو ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ ان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ مت جائیے، تو لیکن پھر بھی وہ کسی کی بات نہیں مانتے، چند ساتھیوں کو لے کر کے ہمراہ کوفہ کی طرف نکل جاتے ہیں کہ ابھی کوفہ نہیں پہنچتے ہیں کہ درمیان میں ان کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 محرم کو پیش آیا ہوا ایک واقعہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، صحیح بات ہے، لیکن آج شہادت حسین کو لے کر کے دنیا میں بہت سارے بدعات و خرافات کے کام کیے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ جیسے ہی 10 محرم آتا ہے تو ان کا تعزیہ بنا کر کے پورا گاؤں گھومتے ہیں، اور نہ جانے بہت سارے جو اسلام کے خلاف جو کام ہیں وہ سر انجام وہ دیتے ہیں، حالانکہ سراسر یہ غلط بات ہے۔ اور جو تعزیہ داری بنانا، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی قبر بنا کر کے یا ایک پتلا بنا کر کے اسے سجا دھجا کر کے کربلا میں پہنچ کر کے اس طرح سے جو ڈرامہ کی شکل میں بنایا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کے سامنے ٹھہر کر کے ان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور بعض شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے جسم پر مارتے ہیں، چاقو اور چھری سے اپنے جسم کو چھلنی کرتے ہیں، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اور اسلام کے اندر اس طرح کا ماتم کرنا
جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو 3 دن تک صرف غم بنا سکتے ہیں، ماتم بنا سکتے ہیں، لیکن ماتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ماریں، اپنے کپڑے پھاڑیں اور نہ جانے روتے پیٹتے ہوئے بیٹھ جائیں، کھانا پکانا چھوڑ دیا جائے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ غم خواری کرتے ہوئے، خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس طرح سے 3 دن سے زیادہ اسلام میں کسی کے غم کو منانا، کسی کے ماتم کو بنانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو تعزیہ بنانا، جو محرم کو جو پنجے کی شکل میں بنایا جاتا ہے یا ایک پتلے کی شکل میں بنا کر کے گاؤں پورا گھومتے ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک اس کے کیا بولتے درگاہ کے اندر اسے بٹھایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، دھجایا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کا جو رسم و رواج جو چالو ہوا ہے وہ سب سے پہلے شیعت اور رافضیت کی ایجاد ہے۔ خیر القرون کے بہت بعد وجود میں آیا۔ اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ 350 ہجری کے اندر 352 ہجری کے اندر یہ جو حکمران تھا، شیعی حکمران تھا معز الدولہ، جو ایک بادشاہ تھا معز الدولہ، اس نے حکم دیا کہ 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں اور کیا بولتے بالکل فروخت کرنا کچھ بھی نہ کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، اور عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر کے سڑکوں پر کالا لباس پہن کر کے وہ نکلیں اور روتی پیٹتی ہوئے گھومیں۔ اس طرح کا اس نے یہ حکم دیا۔ تو سب سے پہلے اس طرح کا جو تعزیہ داری بنانے کا جو حکم دیا، جو ایک بادشاہ تھا جو معز الدولہ، اس کے زمانے میں یہ پیش آیا، حالانکہ اللہ کے رسول کے کئی سالوں کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ حالانکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ان کے رشتہ دار موجود تھے، کئی سال تک زندہ تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے اس طرح کا ماتم نہیں بنایا جو آج کل کے بیوقوف لوگ بناتے پھرتے ہیں۔ یہ جانے دیجیے کہ شہادت حسین ہے، لیکن اسلام کے لیے بہت بڑے صحابہ نے اپنی قربانی پیش کی اور جامِ شہادت نوش کیا۔ مثال کے طور پر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، جنہیں شہید الشہداء کہا گیا، یعنی تمام شہداء کے سردار کہا گیا، ایسے شہید کی بھی کوئی کسی نے ماتم نہیں کیا۔ اور اسی طرح جنگ بدر کے اندر نہ جانے کتنے صحابہ اپنی جان کو گنوا بیٹھے، ایسے صحابہ پہ بھی کسی نے بھی تعظیم کے طور پر یعنی کہ ماتم نہیں بنایا، نوحہ خوانی نہیں کی۔ لیکن شہادت حسین کو لے کر کے جو رافضی اور شیعہ جو حضرات ہیں جو آج کل کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اسی طرح تو میرے محترم بھائیوں، شہادت حسین کے نام پر ماتم بنانا، تعزیہ داری بنانا، ان کے نام پر درگاہ بنانا، یہ سراسر غلط ہے، یہ شرک ہے، اور یہاں تک کہ لوگ انہیں رب مانتے ہیں، بعض لوگ ان سے فریاد طلب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر ہم شہادت حسین پر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جب زندہ تھے، ان کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گھر والوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیروں سے زخمی کیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں بھی وہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے ساتھیوں کی مدد نہیں کر سکے ہیں۔ تو اب تو وہ مر چکے ہیں، اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، تو اب ان کا قبر بنا کر کے، ان کا تعزیہ بنا کر کے، ان کے سامنے ٹھہر کر کے ہم دعائیں کریں گے، ان سے فریاد کریں گے، تو وہ کہاں سے سنیں گے؟ اور اللہ خود کہتا ہے کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم مردوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے۔ جب ہرگز وہ ہماری بات نہیں سن سکتے ہیں تو ہماری مدد کیسے کریں گے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم توحید پر قائم رہیں اور اس توحید کے درس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ توحید پر قائم رہتے ہوئے توحید کے راستے پہ چل کر کے ایک انسان جنت کا مستحق بن سکے اور جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اور اسی طرح یہ ایک تیسری بات، جو ہجری سن کا آغاز کیسے ہوا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہجری تاریخ
کا دور شروع ہوا، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تو اس وقت تاریخ لکھنے کی ایک ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے خط لکھ کر کے، لیٹر لکھ کر کے اپنے گورنروں کے پاس، یعنی جو سردار تھے ان کے پاس بھیجتے اور ان سے، یعنی جو گورنر تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو الگ الگ جو ملک کے، تو ان سے عمر رضی اللہ عنہ جب خط آتے تو اس میں ڈیٹ یعنی تاریخ لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ پریشان ہو جاتے کہ کب کا مسئلہ ہے، کیسا ہے۔ تو جب اسی مناسبت سے انہوں نے سوچا کہ ہم بھی ایک اسلامی تاریخ کو قائم کریں گے، تو جب لوگوں نے خاص کر کے ابو موسیٰ اشعری اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر کے اس کو بڑھاوا دیا کہ ہم اسلامی تاریخ کو رائج کریں گے، تو اس رائے کو ابو موسیٰ اشعری اور امیر المؤمنین یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے، یعنی صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جب آپس میں مشورہ ہوتا ہے تو ہم کس واقعے کے ذریعے سے ہم اس ہجری سال کا مطلب اس تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو پیش کریں۔ تو جب جیسے ہی وہ ہجرت کا دور یاد کرتے ہیں، جیسے ہجرت کے نام سے جو واقعہ جو پیش آیا تھا کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تو ایسے ماحول میں وہ جو تمام مسلمان اپنے مکہ کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر، نبی کے خاطر وہ چھوڑ کر کے جب مدینہ پہنچے تو یہ بہت ہی بڑا اہم واقعہ تھا، تو جس کی وجہ سے اس واقعے کی یادداشت کے لیے ہجری تاریخ کا عمل وجود میں آیا جب سے ہجری تاریخ شروع ہوئی۔ حالانکہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوئی تھی، اللہ کے رسول ہجرت جو کیے تھے ربیع الاول تیسرے مہینے، یعنی اسلام کا جو تیسرا مہینہ آتا ہے اس میں کی تھی، لیکن اس ہجری تاریخ کو قائم کرنے کے لیے 2 مہینے 8 دن پیچھے آ کر کے اس کو ہجری سال سے مقرر کیا گیا، محرم سے شروع کیا گیا، اس لیے کہ محرم اہل عرب کے اندر سب سے پہلا مہینہ مانا جاتا تھا۔ تو اس ہجری جو نام رکھے ہیں تاریخ کا ہجری بول کر کے، تو اسی واقعے کے ذریعے سے اسے پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی تکالیف پیش کر کے اٹھا کر کے وہ مدینہ پہنچے تھے، تو اس واقعے کو یاد دہانی کے طور پر انہوں نے ہجری تاریخ کو قائم کیا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اس نئے سال کا آغاز ایک بہترین انداز میں مجھے اور آپ آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اوصیکم بتقوی اللہ اولا ایایا و ایاکم۔ محترم بھائیو، آپ کو ہجرت کا واقعہ پتہ ہی ہے کہ جب مکہ میں اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے کفار قریش ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ جب آپس میں مشورہ ہوتا ہے تو لوگوں نے یہ مشورہ پیش کرتے ہیں کہ ہر قبائل سے، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے ایک آدمی کو چنا جائے جو بہادر ہو، بہت ہی طاقتور ہو، اس لیے کہ اگر کوئی ایک خاندان کا آدمی اللہ کے رسول کو مار دیتا ہے تو بنو ہاشم کے لوگ، یعنی اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ ہم سے بدلہ لے لیں گے۔ اسی لیے عرب کے اندر، یعنی جو مکہ کے اندر جتنے قبائل بستے تھے، جتنے خاندان بستے تھے، تو ہر خاندان کا ایک فرد کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ خبر دے دیا کہ اس طرح سے لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، تو آپ اب ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں، باہر دشمن تلوار لے کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں رہتے ہیں، تو حضرت علی کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، آپ میری جو بھی میرے پاس امانت ہیں لوگوں کی اسے لوٹا کر کے آپ بھی مدینہ ہجرت کر کے آ جانا۔ رات میں اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے گھر جاتے ہیں، اور جا کر کے
معاملہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو فوراً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت پر نکل جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے وہ ایک آدمی کو طے کیے رہتے ہیں کہ راستہ بتانے والا، شارٹ کٹ راستے کے ذریعے سے دشمنوں سے بچتے ہوئے مدینہ پہنچنے کے ایک راستہ بتانے کے لیے ایک آدمی کو طے کیا جاتا ہے۔ تو آدمی کو کہا جاتا ہے کہ تم فلاں مقام پر آ جانا، ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول اور ابوبکر رات میں گھر سے نکل جاتے ہیں، تو صبح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اور ابوبکر ہجرت کر چکے ہیں۔ تو کفار کے بڑے بڑے سردار اعلان کرتے ہیں کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا اسے 200 سرخ اونٹ دی جائے گی۔ سرخ مطلب لال اونٹ، اور ایک لال اونٹ کی قیمت بہت ہی ان کے پاس مانی جاتی تھی۔ جس طرح سے ہمارے پاس ایک مرسڈی کار جس کی جتنی قیمت ہوتی ہے، اس طرح سے اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت یعنی سرخ اونٹ کی قیمت لال اونٹ کی قیمت اتنی ہوا کرتی تھی۔ تو بعض لوگ اس لالچ میں آ کر کے اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ابوبکر و عمر اس ایک غار ثور کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ تو دشمن ڈھونڈتے ہوئے ان کے قدموں کے نشان پر آتے ہوئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس غار کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک کافر صرف اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو ہمت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوبکر، آپ کا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی آپ اپنے دوست سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہاں سے وہ دشمن لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اور ابوبکر ہجرت کر کے بہت ہی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد تمام لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کر کے وہاں سے اسلام پھیلنے لگتا ہے۔ 10 سال کے اندر اسلام مکہ اور مدینہ کے علاوہ عرب کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہجرت کا ایک مختصر سا واقعہ۔ تفصیلاً بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس نئے سال کا جو نئے سال کا جو مہینہ ہے، اس لیے ہمیں ایک اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیے، ایک اچھے انداز میں اس کا استقبال کرتے ہوئے، ویلکم مطلب یہ نہیں کہ پٹاخے پھوڑیں اور کیک کاٹیں، اس طرح سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسان شیڈول بنائے کہ میری زندگی میں جو میری 1 سال کم ہو چکا ہے، اس 1 سال کے اندر میں نے کیا کیا کمایا ہے، کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنے گناہ کمائے ہیں، میں نے کیا کیا کام کیے ہیں اور میرا کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہے، اس پر غور کریں اور آئندہ سال کے لیے ایک اچھا سا شیڈول بنا کر کے میں نیکیاں کتنا کیسے کروں گا، کیسے گناہوں سے بچوں گا، اس طرح سے ایک شیڈول بنا کر کے انسان ہنسی خوشی اس مہینے کا آغاز کرنا چاہیے۔ جتنے بھی قومیں ہیں انہوں نے اپنے نیو ایئر کا بہت ہی اچھے انداز میں خوشی کے مارے اس طرح سے وہ آغاز کرتے ہیں، لیکن مسلمان قوم ایسی ہے بعض حضرات جو اس کو ماتم کا مہینہ بنا کر کے پورے مہینے غم میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور کرتے ہوئے، اپنی موت کا خیال کرتے ہوئے اپنے اس دین پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کہ ایک مومن وہی ہے جو اپنی آخرت پر اپنی اس کی نظر ہوتی ہے اور اپنی موت کو وہ یاد رکھتا ہے، لیکن آج ہم ایسے ہیں کہ دنیا میں پڑھ کر کے اپنی موت کو بھول چکے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس موت کو یاد رکھتے ہوئے میں اور آپ آغاز کریں اس سال کا بہترین انداز میں، ایک اچھے طریقے سے آغاز کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف غفلت میں ہی پڑے رہیں اور موت آ جائے اور کل قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونا پڑے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب 1 سال گزرتا ہے تو انسان کی عمر، ہم سوچتے ہیں کہ میں 1 سال بڑا ہو گیا، بلکہ بڑا نہیں، بلکہ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، مجھے اور آپ کو اپنی عمر کی بڑھنے پر خوشی نہیں بلکہ غم مناتے ہوئے، غم مطلب یہ ہے کہ سوچتے ہوئے کہ میرے 50 سال گزر چکے ہیں، 60 سال گزر چکے ہیں، نہ جانے ابھی کتنے دن میرے پاس باقی ہیں، کم سے کم میں اس رہتی
زندگی میں 4 نیکیاں کما لوں تاکہ کل قیامت دن میں کامیاب ہو سکوں۔ اس طرح سے ٹارگیٹ بناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور اپنے آپ کی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبوا، لوگوں خود اپنے آپ کا حساب لے لو جبکہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی حساب کا دن آنے سے پہلے ہی خود اپنے آپ کا اگر کوئی انسان بیٹھ کر کے حساب لے لیتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ لرزندی قرآن جو امتحان ہونے والا ہے اتوار کے دن جو 9 بجے سے 11:30 بجے تک، تو اسی لیے تمام حضرات اس امتحان میں شریک ہونے کی، شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اور ہال ٹکٹ آ چکے ہیں باہر اور کتابیں بھی موجود ہیں، اس لیے آپ لوگ ان تمام کتابوں کو بھی خریدیں اور ہال ٹکٹ کو بھی لے کر جائیں اور اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن 9 بجے سے جو 11:30 بجے کے اندر جو امتحان ہے اس میں شریک ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن کا ایگزام ہے۔ اگر ہم امتحان کے ناطے ہی صحیح 4 آیات پڑھ لیں تو یہ ہماری زندگی میں کامیابی کا ایک ضامن بن سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن کو آپ جانتے ہیں کہ جو انسان جتنا اس قرآن سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی دنیا اور آخرت کے اندر بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ اور قرآن آپ جانتے ہیں کہ یہ سفارش کرے گا ہمارے حق میں، اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے اور ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، تو آپ تمام اپنے دل سے اور اپنی خاص دعا میں انہیں یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی بیماری کو دور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مصیبت اور پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی جس حال میں بھی جس میں بھی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ کڈنی کی شکل میں ہو یا جو بھی برین ٹیومر یا جو بھی جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تمام کی بیماری کو دور عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کے ہم تمام کو کامیاب عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله۔